بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ لرننگ ود عمر فاروق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انٹرویو دینے کے لیے باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انٹرویو میں جاتے ہیں، ان کے نمبر کم آتے ہیں، یا انٹرویو میں جا کے فیل ہو جاتے ہیں، یا انٹرویو میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں گے تو آپ کو انٹرویو کے بارے میں بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے انٹرویو میں کس طرح سے اپیئر ہونا ہے، اور انٹرویو میں کس طرح سے آپ میکسیمم مارکس جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرویو ٹیسٹ کے بعد روح ہوتی ہے سلیکشن کے اندر۔ انٹرویو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور انٹرویو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس میں عموماً جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نمبر کم آتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پبلک سروس کمیشن، ویدر وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو، یا کوئی اور پبلک سروس کمیشن ہو، یا ایک عام انٹرویو ہو، اس میں وہ کیوں نہیں اچھا پرفارم کر پاتے۔ تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایک انٹرویوئی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کے میکسیمم مارکس آ سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ آپ کو لباس کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، پھر آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز اور اختتامیہ کس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لباس کا انتخاب۔ پہلے نمبر پہ آپ نے جو لباس کا انتخاب کرنا ہے، جس لباس کو آپ نے زیب تن کرنا ہے، وہ لباس سادہ ہو۔ سادہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ کوئی فیشنیبل ٹائپ کا لباس نہ ہو۔ اگر آپ شلوار قمیض استعمال کرتے ہیں تو شلوار قمیض کے ساتھ آپ ویسٹ کوٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ پینٹ کوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹائی کو ضرور استعمال کریں۔ یعنی آپ جو لباس پہن رہے ہیں اس لباس کو ایسا پہنیں جس طرح کہ وہ لباس ہے۔ شوخ رنگوں سے گریز کریں، یعنی بہت بھڑکیلے کلرز کا آپ استعمال نہ کریں۔ خواتین بھی شوخ رنگوں سے گریز کریں، بڑی ہیل والے جوتے نہ پہنیں، میک اپ کم سے کم استعمال کریں میک اپ کا، اور خوشبو کو کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پینل کے لوگ ہوتے ہیں، اگر مختلف لوگ خوشبو لگا کے آتے ہیں مختلف قسم کی، تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات سے اریٹیشن ہو یا الرجی ہو، تو اس طرح آپ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ کوٹ اور ویسٹ کوٹ کے نیچے والے بٹنز جو ہیں وہ کھلے رکھیں تاکہ جب آپ پینل کے سامنے بیٹھیں تو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ کوٹ یا جو ویسٹ کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ انٹرویو سے کم از کم ایک ہفتہ پہلے اپنے بال جو ہیں آپ بنوا لیں تاکہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جو بال ہیں وہ اگر ان کی کانٹ چھانٹ میں کوئی تھوڑا پرابلم رہ گیا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ہے لباس کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، لباس کا انتخاب موسم کے لحاظ سے آپ کریں۔ جس طرح کا موسم ہو اس طرح کا لباس آپ پہنیں، چونکہ جو پہلی چیز پینل آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو پہلی چیز آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا لباس اور آپ کے ایکسٹرنلز ہوتے ہیں جن کو جج کر رہے ہوتے ہیں پینل کے لوگ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، دروازے سے اندر جاتے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یعنی سٹنگ پوسچرز کیسے ہونے چاہیے آپ کے۔ دروازے سے اندر اجازت لے کر جائیں، انداز آپ کا شائستہ ہو، پولائٹ لہجہ ہو آپ کا، پینل کو ایسا لگے، پینل کو ایسا یقین ہو جائے کہ یہ بندہ جو انٹرویو دینے کے لیے آیا اس کو ہم تو پہلے سے جانتے ہیں۔ یعنی آپ اس انداز کے ساتھ ان سے ملیں اور اس انداز سے آپ ان سے اجازت لیں کہ ان کو یہ گمان ہونا شروع ہو جائے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے کرسی پر آپ ان سے اجازت طلب کریں، اس کے بعد آپ کرسی پر بیٹھیں۔ کرسی کی سمت اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ سمت کو ٹھیک کر لیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کرسی ٹیڑھی ہے تو آپ اسے سیدھا کر کے بیٹھ جائیں، لیکن آواز پیدا نہ کریں۔ کرسی پر آرام سے بیٹھیں۔ اگر کوئی فائل آپ کے ہاتھ میں ہے یا کوئی تھیسیز ہے یا آپ کی کوئی ڈسٹنکشن آپ کے ہاتھ میں ہے یا پکچرز وغیرہ ہیں تو آپ جو سامنے آپ کے ٹیبل پڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں نہ رکھیں، بلکہ جب آپ کرسی پر بیٹھ جائیں تو آپ اپنے سامنے گود پہ رکھ لیں۔
خواتین اپنے ساتھ پرس وغیرہ نہ لے کے جائیں. ہاں تھیسیز ہے یا ان کے پاس کوئی فائل وغیرہ ہے جو جاب ریلیونٹ ہے یا آپ کا کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ آپ ضرور اپنے ساتھ لے جائیں. خواتین اپنے ساتھ پرس وغیرہ نہ لے کے جائیں. ہاتھوں کو موقع اور مناسبت سے حرکت دیں. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ کے جو ہینڈز ہیں وہ ان کی موومنٹ ریلیونٹ ہونی چاہیے اور ارریلیونٹ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ ہاتھوں سے اشارے کر کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو اشارے ہیں وہ کنٹریری ہیں، یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے لڑنے کو تو نہیں دوڑ رہا. تو آپ ہاتھوں کے اشاروں کو کم سے کم استعمال کریں، لیکن مناسبت کے ساتھ، موقع کے ساتھ آپ ان کو استعمال کریں. اور جب بھی آپ بولیں آپ کا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے، اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی زبان، لہجہ اور آئی کانٹیکٹ کیسا ہونا چاہیے. بولتے ہوئے آپ سادہ الفاظ کا سہارا لیں، یعنی عام الفاظ کا استعمال کریں. عام الفاظ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی عام الفاظ استعمال کریں. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں ان سے آپ گریز کریں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا پینل کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن پینل اس سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بہت بڑی ہم پہ علمیت چاڑ رہا ہے یا ہمیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہم نے ان کو امپریس ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن پولائٹ وے کے ساتھ اور سادہ الفاظ کے ساتھ. یاد رکھیں انٹرویو علمیت کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اس کا انٹرویو ہوتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں، آپ جب بھی آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ بڑی پریسائز اور ٹھیک ہونی چاہیے. کوشش کریں جس زبان میں آپ سے سوال پوچھا جائے اسی زبان میں اس کا جواب دیں. ایکسٹرا ایفیشنٹ نہ بنیں، یعنی اگر آپ سے اردو میں سوال پوچھا گیا ہے تو آپ بڑے شائستہ انداز میں اردو میں ہی جواب دیں. اگر آپ سے انگریزی میں سوال پوچھا گیا تو انگریزی میں جواب دیں. ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوں انگریزی بولنے میں، تو آپ انگریزی اور اردو دونوں کا سہارا لے سکتے ہیں، یعنی بائی لنگول بھی ہو سکتے ہیں. سوال کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ سوال پوچھ لیں. ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ بتا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسکراتے ہوئے ہلکے تبسم سے آپ جوابات دیں. کہکے سے گریز کریں. بعض اوقات ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، مزہ پیدا ہو جاتا ہے پینل اور آپ کے درمیان، تو آپ کہکوں سے گریز کریں. ہاں ہلکے تبسم کے ساتھ آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں. کسی سوال کا اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو معذرت کر لیں. غلط جواب دینے سے گریز کریں اور اندازے اور قیافے لگانے سے آپ بچیں. یعنی اگر جواب آتا ہے تو پریسائز اور شارٹ دیں، اور اگر نہیں آتا تو معذرت کر لیں. سوال کا جواب انتہائی مختصر ہونا چاہیے، یعنی ایسا سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ بہت ہی شارٹ ہو اور نہ ہی وہ بہت ہی لمبا سوال کا جواب ہو جائے، بلکہ جتنا سوال پوچھا گیا اس کے مطابق ایک بہترین جواب آپ اس کو دیں. بے جا طوالت اختیار نہ کریں. اور بعض اوقات پینل کے ساتھ آپ کی کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے پہ، تو الجھیں مت ان سے، کیونکہ ہم نے ان سے جاب لینا ہوتی ہے کہ ان کو اپنی جو ہے نالج ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. جو ممبر سوال کرے اسی کی طرف آئی کانٹیکٹ رکھیں، لیکن باقی کے ممبرز کو بھی آپ انوالو رکھیں، ان کی طرف بھی کبھی چہرہ کر لیں، لیکن مین جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اسی کی طرف آپ اپنا چہرہ رکھیں. اور یہ بات کہ اگر آپ ایک جواب دے رہے ہیں کسی پینل کے بندے کو اور دوسرا اس میں سے سوال پوچھ لیتا ہے تو آپ رک جائیں، اس کا سوال سنیں، پھر پہلے بندے کو اس کا جواب دیں اور پھر جس نے بعد میں سوال پوچھے آپ اس کو اس کا جواب دیں. بلا وجہ بحث نہ کریں. اختتام ہو جائے انٹرویو کا تو بڑے شائستہ انداز میں، بڑے اچھے انداز میں آپ ان سے رخصت لیں اجازت طلب کر کے. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اپنے اوپر، اپنی قابلیت کے اوپر، اپنی محنت کے اوپر اور اللہ کریم کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ جو لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، تو وہ ہمیشہ اپنے میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. 2 بار 3 بار، بعض لوگ پہلی بار ہی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس میں ڈس ہارٹ ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ محنت کے بعد کس بندے کو کتنا پھل دینا ہے. اپنی نیت کو صاف رکھیں، پازیٹیو رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی انسانوں کے ہی قدم چومتی ہے، اور ہمیشہ ٹاپ پوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے ویکنٹ رہتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.